ملی ہے خوبیاں انسان کو مدینے سے، چرائی پھول نے خوشبو وہاں پسینے سے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال انما النفاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاما اليوم فانما هو الكفر او الایمان۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا کہ نفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھا، آج اس کے سوا نہیں کہ یا کفر ہے یا اسلام۔ رواہ البخاری، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نفاق تھا، لیکن وہ عہد بیت گیا، وہ زمانہ گزر گیا۔ کفر کی ایک طاقت تھی، اسلام ایک نئی ابھرتی ہوئی قوت تھی، تو کچھ لوگ دنیاوی مفاد کے لیے بظاہر مسلمان بن جاتے تھے، کافروں سے بھی رابطہ رکھتے تھے۔ وہ عہد گزر گیا، اب اسلام کفر سے بڑی طاقت بن چکا ہے، لہذا اب دو ہی طبقے رہ گئے ہیں، یا مسلمان یا کافر۔ اس حدیث پاک کے مطابق ہمیں جائزہ لینا ہوگا کہ ہم کس طبقے میں، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا کردار اسلام کے زمرے میں آتا ہے یا کفر کے زمرے میں، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ فرمایا اب تو اسلام کفر سے بڑی طاقت بن چکا ہے، اب نفاق کی ضرورت نہیں ہے، اب یا کافر ہے یا مسلمان، اور یہ عہد صحابہ کی بات ہے۔ اگلا باب شروع ہوتا ہے مشکوٰۃ شریف کا، باب فی الوسوسہ۔ یہ باب وسوسہ کے بیان میں ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ مجھے بہت وسوسے آتے ہیں۔ اس پر بڑی دفعہ بات ہو بھی چکی ہے، لیکن لوگوں کو ٹیلی ویژن دیکھنے کی عادت ہے، فیس بک پڑھتے رہتے ہیں، انٹرنیٹ پہ سارا دن لگے رہتے ہیں، دینی موضوع پہ مطالعہ نہیں کرتے۔ اگر صرف المرشد چھوٹا سا رسالہ ہے اور 1 مہینے کے لیے ہے، اسے دیکھ لیا جائے تو ان بہت سے سوالوں کے جواب اس میں موجود ہوتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به او تتکلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میری امت کے افراد کے دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں
ان اللہ تجاوز عن امتی، میری امت کے افراد کے دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں اللہ نے وہ معاف کر دی ہیں، اللہ ان پر گرفت نہیں فرماتے۔ ہاں اگر اس وسوسے پر عمل نہ کرے یا اس وسوسے کو بیان نہ کرتا پھر، تو وسوسہ آنا اور بات ہے، وسوسہ لانا ایک اور بات ہے۔ از خود مختلف چیزیں سوچنا شروع کر دینا یہ اور بات ہے۔ اپنی توجہ دین کی طرف، بھلائی کی طرف، نماز کی طرف ہو۔ لوگوں کو شکایت ہوتی ہے نماز میں وسوسے آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ توجہ نماز کی طرف نہیں ہوتی۔ چھوٹی سی عبارت ہے نماز کی، سورہ فاتحہ ہے، یا آپ کوئی 2-4 آیات شامل کر لیتے ہیں، یا کوئی چھوٹی سی سورت شامل کر لیتے ہیں، یا تحیات ہے، تو ان چند سطور کا ترجمہ یاد نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر نماز ادا کرتے وقت توجہ ترجمے کی طرف ہو کہ میں بارگاہ الہی میں کیا عرض کر رہا ہوں، میرے کہنے کا مقصد کیا ہے، میں مانگ کیا رہا ہوں، وعدہ کیا کر رہا ہوں، تو انسانی دماغ ایک وقت میں 2 چیزیں نہیں سوچتا، پھر وہ وسوسے کی طرف نہیں جاتا۔ اور اگر وسوسہ آ جائے تو اس کی پرواہ نہ کرے، درگزر کرے، نہ اسے اہمیت دے، نہ اس کے مطابق عمل کرے، نہ اسے آگے بیان کرتا پھر مجھے یہ وسوسہ آیا، یہ وسوسہ آیا، تو اللہ کریم اس پر گرفت نہیں فرماتے۔ یہ احسان ہے اللہ کریم کا کہ پھر اس پر گرفت نہیں ہوتی۔ اصل حقیقت تو یہ ہے، ہمیں کسی معمولی سی عدالت میں یا کسی سرکاری کے افسر کے سامنے بیان دینا پڑے تو جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کوئی وسوسہ آتا ہے؟ کوئی بھی نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ پوری توجہ اس طرف ہوتی۔ بارگاہ الہی میں یا نماز میں توجہ ہم اس ادھر نہیں کرتے، رکن پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، توجہ کہیں اور ہوتی ہے۔ اس کے باوجود اللہ کریم نے یہ مہربانی فرمائی کہ اگر وسوسے پر عمل بھی نہ کرے اور اسے آگے بیان بھی نہ کرے تو اللہ کریم معاف فرما دیتے۔ تو پھر یہ اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے کہ بندہ ایسے ہی روزانہ پوچھتا پھرے۔ وَأَنْهُ قال جاءنا ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألوا انا نجد فی انفسنا ما يتعاظم احدنا ان يتكلم به قال او قد وجدتموه قالوا نعم قال ذاك سری الایمان۔ اور انہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند صحابہ حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم اپنے دلوں میں ایسے وسوسے پاتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک برا سمجھتا ہے کہ اسے زبان پر لاوے، یعنی ایسے وسوسے آتے ہیں کہ جنہیں کہنے سے بھی ڈر لگتا ہے، بیان نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم انہیں واقعی برا بھی جانتے ہو؟ صرف کہنے سے جھجکتے ہو یا دل میں انہیں برا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ہم انہیں برا جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سری ایمان ہے، یہی ایمان کی دلیل ہے، کیونکہ بساوس تو شیطان ڈالتا رہے گا، اب اس باتوں پہ آپ کو اس کی باتیں پسند نہ آئیں، آپ اسے برا سمجھتے ہوں، اسے رد کرتے ہوں، تو فرمایا یہی ایمان ہے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا حتی یقول من خلق ربک فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تم میں سے کسی کے پاس بھی شیطان آ کر کہہ سکتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، تم سوچو کہ اللہ نے پیدا کیا، فلاں چیز آسمان کس نے بنائے، سورج کس نے بنایا، زمینیں کس نے بنائی، تو جب آپ کہتے جاؤ گے کہ اللہ نے بنائی تو پھر وہ کہے گا تیرے رب کو کس نے بنایا، خود اللہ کو کس نے بنایا؟ فرمایا جب اس حق چلا جائے تو فاستعذ باللہ، تعوذ پڑھو، اللہ سے پناہ مانگو، اس کے ساتھ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اللہ سے پناہ مانگو گے وہ بھاگ جائے گا۔ فاستعذ باللہ، اگر کوئی برے خیالات آتے ہیں وسوسہ آتا ہے تو تعوذ پڑھنا شروع کر دو اور بات ختم کرو۔ یعنی وسوسہ آ جائے تو اس سے سوچنا خودکشی ہے، پھر اسے مسئلہ بنا لینا اور اسے آگے بیان کرنا مجھے یہ وسوسہ آ گیا اور زیادتی ہے۔ جب آپ سمجھتے ہو کہ ایک غلط بات ہے، اس کا وسوسہ آ رہا ہے، فاستعذ باللہ، اللہ سے پناہ مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 2 بار 4 بار 10 بار 100 بار پڑھ لو، ختم ہو جائے گا۔ وعنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله ومن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله ورسوله۔ انہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے، بحثیں کرتے رہیں گے، باتیں ہوتی رہیں گی، حتیٰ کہ کہا جائے گا یہ ساری مخلوق تو اللہ نے پیدا کی، تو اللہ کو کس نے پیدا کی؟ یعنی خود انسانوں میں کج بحثی جب شروع ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے یہ حدود و قیود کی پرواہ نہیں کرتے، حد سے گزر جاتے ہیں۔ اگر بات یہاں تک پہنچے تو یہ کہہ کر ختم کر دو کہ میں اللہ اور اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں، مجھے جو اللہ کا حکم اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا میں اس پہ مطمئن ہوں، بات ختم ہو جائے گی۔ اگر سوال کرنے والا سوال کرتا ہے تو بات ختم ہو گئی کہ کوئی سوال ہے تو اس حد کے اندر کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا تم یہ کر رہے ہو، یہ تو درست بات ہے۔ اگر معاملہ بارگاہ رسالت میں درست ہے تو تمہارے سوالوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ میں اللہ کریم پر ایمان رکھتا ہوں اور اللہ کے رسولوں تمام رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکہ قالوا ایاک یا رسول اللہ وایاک یا رسول اللہ قال وایایا ولکن اللہ اعنانی علیہ فاسلم فلا یامرنی اللہ بخیر۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اللہ نے ایک ہم نشیں جنوں میں سے یعنی ایک شیطان لگا دیا ہے اور ایک فرشتہ۔ صحابہ نے کی یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بھی، لیکن مجھ پر اللہ نے یہ احسان فرمایا ہے میں سلامت رہتا ہوں کہ میرا جو شیطان ہے وہ بھی مجھے برائی کا حکم نہیں کرتا، نیکی کا مشورہ دیتا ہے۔
ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ میرے ساتھ جو شیطان ہے وہ بھی مسلمان ہو گیا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ شیطان خود جنوں میں سے ہے، تو ایک تو شیطان کی اپنی نسل ہے، وہ سارے ہیں، ان میں مسلمان بھی ہیں، کچھ اسے چھوڑ کر جو مسلمان ہو گئے وہ الگ ہیں، لیکن اکثریت اس کی نسل کی اسی کی پیروکار ہے، شیطان ہے۔ اور جنوں میں سے جو ساتھ مل گئے وہ بھی شیطان ہے۔ پھر انسانوں میں بعض لوگ اتنی بات اس کی مانتے ہیں کہ وہ بھی مجسم شیطان بن جائے، شیاطین الجن والانس، جنوں میں سے بھی شیطان ہیں، انسانوں میں سے بھی بعض لوگ شیطان بن جاتے ہیں۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ارشاد ہے کہ جب رمضان شریف کا چاند طلوع ہوتا ہے تو سارے شیطان قید کر دیے جاتے ہیں۔ تو شیطان تو قید ہو جاتے ہیں، لیکن برائی تو ختم نہیں ہوتی۔ قتل و غارت گری ہو رہی ہے، چوری ہو رہی ہے، ڈاکے ہو رہے ہیں، بددیانتی ہو رہی ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، بدکاری ہو رہی ہے، سارے برے کام ہو رہے ہیں۔ کچھ تھوڑا سا فرق پڑتا ہے کہ کچھ مساجد میں آبادی بڑھ جاتی ہے، لیکن برائی کے رکنے میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا۔ تو اس کا مطلب ہے شیاطین تو قید ہوتے ہیں، یہ ساری برائی پھر وہ شیطان کر رہے ہوتے ہیں جو انسانوں سے شیطان بن چکے ہیں۔ تو یہ ہمیں رمضان شریف میں نظر آ جاتا ہے، خود اپنا کردار بھی نظر آ جاتا ہے کہ میں جو برائی ہم سارا سال تو شیطان کے ذمہ برائی خود کرتے ہیں، ذمہ شیطان کے لگائے رکھتے ہیں۔ رمضان میں جو ہم جھوٹ بولتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں یا برائی کرتے ہیں، وہ تو ہمیں قبول کرنی چاہیے کہ شیطان تو قید ہے، اب مجھ میں شیطنت آ گئی ہے، یہ میں کر رہا ہوں۔ یہ احساس زندہ ہو جائے تو پھر اس سے توبہ کی توفیق نصیب ہو اور اس سے جان چھڑائی جائے۔ مغرب میں ایک بڑا معروف طریقہ ہے، وہ ایک میڈیم بنا لیتے ہیں اور پھر وہ روحوں کو بلاتا ہے، جی آج ہٹلر کی روح حاضر کی تھی، آج فلانے کی، آج فلانے کی۔ اس میڈیم کے وجود میں وہ روح آ جاتی ہے، پھر وہ اس کے حالات بھی بیان کرتی ہے، بولتی ہے تو اسی کی آواز نظر آتی ہے، سنائی دیتی ہے، روحیں واپس نہیں آتی۔ مرنے کے بعد ارواح دو میں سے ایک حال میں ہوتی ہیں، یا جنتی ہوتا ہے یا دوزخی ہوتا ہے۔ جنتی اللہ کے نزدیک اتنا معزز و محترم و مکرم ہوتا ہے کہ اسے کوئی پکڑ کر دنیا میں نہیں لا سکتا۔ اگر دنیا کے لوگ کو عملیات کر کے جنت سے روحوں کو پکڑ کھینچ کر یہاں لے آتے ہوں تو پھر جنت کا کیا فائدہ؟ چونکہ یہ تو ایک ایذا ہے روح کے لیے۔ جہنمیوں کو کوئی آنے دیتا ہے، دنیا کی حوالات سے کوئی نہیں آنے دیتا، تو وہاں سے اللہ کی جیل سے کون آنے دیتا؟ تو پھر یہ کون ہوتا ہے یہ جو آ جاتا ہے میڈیم کے وجود میں؟ یہی شیطان ہوتے ہیں۔ جو شیطان پیدا ہوتے وقت کسی بندے کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے، وہ بندہ کی عمر تو 50 60 70 80 100 سال مر گیا، ان کی عمریں ہزاروں سال ہوتی ہیں۔ وہ دوسرے کسی کے ساتھ نہیں جاتا، اس کی بقیہ عمر اسی شخص کی قبر پر بیٹھ کر گزر جاتی ہے۔ تو یہ عملیات والے جن روحوں کو بلاتے ہیں وہ روحیں نہیں ہوتی، یہ شیطان ہوتے ہیں جو ان کے وجود میں آ جاتے ہیں، اس انداز میں بات کرتے ہیں، ان سارے حالات سے واقف ہوتے ہیں۔ اور عظمت رسالت دیکھیے کہ شیطان تو آپ کے ساتھ بھی لگا، لیکن کمال یہ ہے کہ آپ کے ساتھ لگا تو مسلمان ہو گیا۔
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ کہ استن حنان در ہجر رسول نالہا میزت چون اصحاب عقول، یہ مسجد کا ستون حنانہ جس کا نام تھا، جب حضور کے لیے ممبر بن گیا، اس کی ٹیک لگا کر جمعے کو خطبہ فرمایا کرتے تھے، اس سے الگ ہو کر ممبر پر بیٹھ کے تو وہ ایسے رویا جیسے انسان چیخیں مار کر دکھ میں درد میں روتا ہے۔ شیطان ساتھ لگا تو مسلمان ہو گئے۔ ہم کیوں نیک نہیں ہوتے؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ لکڑ ساتھ لگے تو لطیف تر جذبہ جو ہے حیات میں وہ محبت ہے، لکڑ ساتھ لگے تو اس میں محبت بھر جائے، شیطان ساتھ لگے تو مسلمان ہو جائے۔ ہم کیوں نہیں ہوتے؟ شاید ہم کہتے ہیں لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے نہیں۔ ہمیں محبت مال و دولت سے، ذاتی شہرت سے، اپنی بڑائی سے، دنیاوی عہدوں سے، عجیب چیزوں سے ہوتی ہے جو ہمیں ساری زندگی ملتی بھی نہیں ہے۔ بھاگتے بھاگتے ٹانگے کے گھوڑے کی طرح گر کر دم توڑ دیتے۔ اگر ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تو شیطان مسلمان ہو گیا، ہم کیوں نہ ہوتے؟ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا شیطان تو انسان کے خون میں، جس طرح رگوں میں خون جسم کے ذرے ذرے میں پہنچتا ہے نا، ایک ایک ذرہ جلد کا ہو، ناخن ہو، بال ہو، صرف رگوں میں خون نہیں دوڑتا، بدن کے ہر ذرے تک پہنچتا ہے، ہر چھوٹے سے چھوٹے جز تک پہنچتا ہے، ہر سیل تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح شیطان کو یہ طاقت حاصل ہے کہ خون کی طرح بدن کے ہر سیل میں مداخلت کر جاتا ہے، گھس جاتا ہے، دماغ میں، نگاہوں میں، دل میں، سوچوں میں، فکر میں، اعمال میں، کردار میں، ہر جگہ گھس جاتا ہے، سوائے اللہ کی پناہ کے اور سوائے دامان رسالت تھامنے کے اس سے بچنے کا چارہ نہیں ہے انسان کے پاس۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من بنی آدم مولود الا یمسہ الشیطان حین یولد فاستحل من المس الشیطان غیر مریم و ابنہا۔ حضرت مریم جب پیدا ہوئیں تو ان کی والد مائدہ نے منت مانی تھی کہ میرا اب جو بچہ پیدا ہوگا میں اسے اللہ کے نام پر وقف کر دوں گی۔ ان امتوں میں یہ تھا، لیکن وہ جب پیدا ہوئی تو بیٹی تھی، تو قرآن کریم میں وہ واقعہ آتا ہے کہ جب پیدا ہوئی تو انہوں نے کہا یا اللہ یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ تو قرآن کریم میں آتا ہے کہ انہیں کیا خبر، بیٹی ان کی تمنا کے بیٹے سے زیادہ بہتر تھی۔ تو جب پیدا ہوئی تو انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ اس بچی کو اور اس کی اولاد کو شیطان کے مس سے محفوظ رکھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اس کی تائید فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا اولاد آدم میں
حتیٰ کہ شیطان اسے ضرور مس کرتا ہے، ٹھونگا لگاتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے۔ بس وہ شیطان کا وہ ٹھونگا مارنے سے پیدا ہوتی، جو چیختا ہے تو وہ شیطان اسے ٹھونگا مارتا ہے، سوائے مریم اور ان کے بیٹے کے، کہ پوری انسانیت میں وہ دو افراد محفوظ رہے، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کے دعا کی وجہ سے۔ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیاح المولود ہینا یقنضۃ من الشیطان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیدا ہونے کے وقت بچے کا چلانا شیطان کا کچوکا مارنے کی وجہ سے ہے۔ تو تب سے یہ بندے کے ساتھ شروع کرتا ہے مقابلہ اور دم آخر تک جاتا ہے۔ بلکہ بعض حضرات نے تو لکھا ہے کہ جب قبر میں سوال جواب ہوتے ہیں تو وہاں بھی مداخلت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ نہ کہ یہ کہہ دیں، یعنی قبر تک جاتا ہے۔ تو اکیلا اپنی ذات پر کوئی بندہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، سوائے اس کے کہ ایمان لائے اللہ کی عظمت پر اور دامان رسالت کو تھام لے، تو اسے حفاظت الہیہ نصیب ہو جاتی، وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا نا، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام ایک قلعہ ہے، سارے کے سارے اس کے اندر آ جاؤ۔ اب ایک بندہ قلعے کے اندر سر کر لیتا ہے، باقی دروازے کے باہر ہے، باہر سے گولہ باری ہو رہی ہے، تو کیسے بچے گا؟ ایک بازو باہر ہے تو وہ اڑ سکتا ہے، ایک ٹانگ باہر ہے تو وہ زخمی ہو سکتی ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، جینا مرنا، لباس، بول چال، حلیہ، کردار، اعتماد، یقین، ایمان، ہر چیز اسلام کے مطابق کر لو۔ جتنے اسلام کے خلاف ہو یا اس سے باہر ہو، سمجھو اتنے تم حفاظت الہیہ سے باہر ہو اور اتنے خطرے میں ہو۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ، اب اس حدیث شریف میں جو مسئلہ ہے وہ ہمارا ہر وقت کا مسئلہ ہے، کاش کم از کم مسلمان تو اس پہ ضرور غور کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، ابلیس اپنا تخت پانی پہ بچھاتا ہے، سطح سمندر پہ پانی پہ اپنا تخت بچھاتا ہے۔ ثم یبعث سرایاہ، پھر اپنے لشکر، اپنی فوجیں، اپنے دستے بھیجتا ہے، یفتنون الناس، کہ وہ لوگوں کو فتنوں میں مبتلا کریں، گمراہ کریں، بھٹکائیں۔ وہاں سے باقاعدہ تقسیم ہوتی ہے کہ تم فلاں ملک میں جاؤ، تم فلاں علاقے میں جاؤ، تم فلاں 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 گھر میں جاؤ، فلاں 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 انسان کے ساتھ جاؤ۔ اور میں نے اہل اللہ کے حالات میں دیکھا ہے، پڑھا ہے کہ ایک ایک دن میں ان کے ساتھ کئی شیطان بدلتے رہتے ہیں۔ ایک کو واپس بلا لیا جاتا ہے کہ تم نے ابھی تک کچھ نہیں کیا، دوسرا لگا دیا جاتا ہے۔ ایک پہلے والا اور طرح کا جھگڑا کر رہا ہوتا ہے، دوسرے والا اور طرح کی کوشش شروع کر دیتے ہیں، تو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کوئی نئی آسامی آ گئی۔ تو ہمارا کیا، ہم تو عام لوگ ہیں، ہمارے پاس تو جو چھوٹا موٹا بھی آ جائے وہ ہمیں بھگائے پھرتا ہے۔ یہ تو اللہ کے بندوں کی باتیں ہیں۔ جہاں ناکام ہوتے ہیں تو ایک ایک بندے کے ساتھ دن میں کئی شیطانوں کی تبدیل ہوتی ہیں ڈیوٹیاں۔ تو یوں وہ اپنا
کام کرتا ہے پوری انسانیت پہ جال پھیلا کر۔ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةٌ أَعْظَمُ فِتْنَةٍ، تو ابلیس کو محبوب وہ ہوتا ہے، اس کو قریب تر کرتا ہے جو بہت بڑا فساد پیدا کرے۔ جتنا کوئی جا کر بڑی گمراہی پھیلائے، لوگوں کو زیادہ گمراہ کر کے آئے، تو اسے وہ بڑا زیادہ اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ یجیء احدہم فیقول فعلت کذا و کذا، ان میں سے واپس آتے ہیں جو تو وہ اپنی رپورٹ دیتے ہیں، میں نے فلاں گھر میں میں نے فلاں قوموں میں لڑائی کرا دی، فلاں ملک پر بم گروا دیا، فلاں علاقے میں آگ لگوا دی، فلاں قتل ہو گیا، اتنا ہو گیا، اتنا ہو گیا، اپنا اپنا کرتے ہیں۔ تو بڑی بڑی باتیں آ کر کرتے ہیں، تو شیطان کہتا ہے ما صنعت شیئا، تم نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ معمولی باتیں، کیا ہوا لوگ مارے گئے، کیا ہوا، یہ وقتی باتیں ہیں، لڑائی ہوئی، لوگ مر گئے، کچھ فتح ہو گئے، کچھ پھر ان میں باتیں ہوں گی، صلح ہوگی، بات ختم ہو جائے، یہ کوئی بات نہیں، یہ کوئی کام کی بات کی ہوتی، تم نے کچھ نہیں کیا۔ قال ثم یجیء احدہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان میں سے کوئی ایک آتا ہے، فیقول ما ترکت حتی فرقت بینہ و بین امرأتہ، ان میں سے کوئی ایک آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے ابلیس، میں نے فلاں گھر میں میاں اور بیوی میں علیحدگی کرا دی، جھگڑا کرا دیا۔ قال فیدینہ منہ، حضور فرماتے ہیں اسے گلے لگا لیتے، سب سے قریب کر لے، تو نے کرنے کا کام کیا، یہ ایسا فساد ہے جو مدتوں چلے گا، کئی گھروں کو اجاڑے گا، تو نے کرنے کا کام کیا، کئی خاندانوں میں لڑائی پیدا کرے گا، یہ وقتی جنگ نہیں ہے، یہ نسلیں تباہ کرے گا، بچوں کے مستقبل تباہ ہوں گے، بزرگوں کو ایذا ہوگی، خاندانوں میں لڑائی ہوگی، تو نے کرنے کا کام کیا جس نے میاں بیوی میں علیحدگی کرا دی۔ قال فیدینہ منہ فیقول نعم انت، اسے گلے سے لگا لیتا ہے، قریب تر کر لیتا ہے، کہتا ہے تو نے کام کیا، یہ تو میں گپیں لگا رہے ہیں، وقتی برائی کر کے آگے اس میں پھر صلح ہو جائے گی، ختم، کچھ لوگ مر گئے، کچھ بچ گئے، کیا ہوا۔ یہ اصل فساد کی بنیاد ہے جو اکائی سے شروع ہوتی ہے، ایک گھر سے شروع ہوتی ہے اور قوموں تک کو اس میں مبتلا کر دیتی ہے۔ قال الاعمش اراہ قال فیلتزمہ، حضرت اعمش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال یہ حضور نے فرمایا تھا اسے گلے لگا لیتا ہے، ایک ہی مفہوم ہے اس میں بھی ہے، فیدینہ یعنی قریب تر کر لیتے ہیں، سب سے قریب کر لیتا ہے۔ تو حضرت عامر فرماتے ہیں کہ میرا خیال حضور نے فرمایا تھا اسے گلے لگا لیتا ہے۔ اب بظاہر یہ سمجھنا کہ دو ملکوں، دو قوموں میں جنگ کرا دی، لاکھوں لوگ مارے گئے، دنیا میں جنگ عظیم ہوگی، آدھی دنیا ایک طرف آدھی ایک طرف، کروڑوں لوگ مر گئے ورلڈ وار میں، لیکن کیا وہ سب وقتی اور لمحاتی باتیں نہیں تھیں؟ مرنے والے مر گئے، بچنے والے بچ گئے، بات ختم ہو گئی، ہمیشہ تو نہیں رہی، لیکن ایک چھوٹا سا یونٹ انسانیت کا ہے جو اللہ کے نام پہ بنتا ہے، اور ایک دو افراد، ایک خاتون ایک بندہ اللہ کے نام پر میاں بیوی کے رشتے میں منسلک ہوتے ہیں، یہ بنیادی یونٹ ہے انسانیت کا۔ آگے اس سے نسلیں بنتی ہیں، خاندان بنتے ہیں، قومیں بنتی ہیں، اسی یونٹ میں سے بڑے بڑے مبلغ، اولیاء اللہ، عالم، فاضل پیدا ہوتے ہیں، اسی میں سے بڑے بڑے حاکم، جرنیل، حکمران، بہادر پیدا ہوتے ہیں، اسی یونٹ میں سے ہر کوئی آتا ہے نا۔
تو اگر یہ یونٹ خراب کر دیا جائے، آنے والے جرنیل خراب ہوں، آنے والی قوم خراب ہو، آنے والے دانشور خراب ہوں، ان کی ذہنیت خراب ہو، آنے والے جو قومی کام کرنے والے ہیں ان کی فکر خراب ہو، تو وہ کہتے ہیں کرنے کا کام تو یہ تھا جو صدیوں تک چلے گا اور نسلوں کو نقصان پہنچائے گا۔ اس حدیث مبارکہ کے مطابق ہم کو، مردوں اور خواتین کو، بہنوں اور بیٹیوں کو بھی بڑا سوچنا چاہیے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ دو بندے جب اللہ کے نام پر ایک دوسرے پر حلال ہو جاتے ہیں پھر وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کیوں کرتے ہیں، یہ میری سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ ایک ہو گئے، ایک یونٹ بن گیا، دونوں ایک ہیں۔ پھر یہ ایک تصور جی وہ ساس سسر ہے، وہ اس کی ساس سسر ہے، بھئی وہ تم دونوں ایک ہو گئے، اس کے ماں باپ تمہارے بھی ماں باپ ہیں، خاتون کے ماں باپ مرد کے بھی ماں باپ ہیں، مرد کے ماں باپ خاتون کے بھی ماں باپ ہیں۔ دونوں جب ایک ہو گئے تو تمہارے مال ایک ہو گیا، مکان ایک ہو گیا، جائیداد ایک ہو گئی، تو والدین الگ رہ گئے، خاندان الگ رہ گئے، پھر اسی پہ لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ میاں کہتا ہے تمہارا خاندان ایسا ہے، وہ کہتے ہیں تمہارا ایسا۔ یہ پھر اب شادی کے بعد خاندان جانچنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ معیار، یہ پیمانہ تو شادی سے پہلے ہونا چاہیے تھا۔ جب ہو گئی تو قرآن کریم میں جہاں آتا ہے نا کہ جب خاتون کو طلاق دے دیتے ہو، نہیں گزارا ہوتا، تو جو کچھ اسے دے چکے ہو دے چکے ہو، رہنے دو۔ ہاں ایک صورت میں واپس لے سکتے ہو کہ اگر اس سے اندیشہ ہو کہ یہ دین کے خلاف کو فتنہ پیدا کرے گی، خلاف دین کام کرے گی۔ تو قرآن کریم میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ کیف افضا بعضکم علی بعض، جب تم بے حجاب ایک دوسرے سے مل چکے ہو تو پھر ایک دوسرے پر یہ سختی کیوں کرتے؟ جب تمہارے درمیان کوئی پردہ ہی نہیں رہا، دونوں ایک ہو گئے، حلال ہو گئے ایک دوسرے پر، پھر جھگڑا کس بات کا؟ اگر گزارا نہیں ہو سکتا تو جھگڑے سے الگ نہ ہو، بیٹھ کر اصول سے فیصلہ کرو کہ ہمارا گزارا نہیں ہوتا، یہ تمہارا حق بنتا ہے، یہ تم لے لو، یہ میرا حق بنتا ہے، یہ میں لے لیتا ہوں، کوئی ناراضگی کی بات نہیں، تم اپنا گھر بسا لو، میں اپنا گھر بسا لوں۔ تو سنت طریقہ یہ ہے کہ اگر جدائی کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو تو پھر اچھے طریقے سے جدا ہو جاؤ، دشمنی نہ بنے۔ اگر بچے ہیں تو طے کر لو بچوں کا کیا ہوگا، والد کے ذمے جب تک وہ بالغ نہیں ہوتے ان کی سرپرستی ہے۔ بچہ کوئی دودھ پی رہا ہے، جب تک ماں دودھ پلاتی ہے، ماں بچے دونوں کا خرچہ باپ کے ذمے ہے۔ اولاد کے بالغ ہونے تک اس کی تعلیم و تعلم، اس کے اخراجات باپ کے ذمے ہے۔ اگر وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتے ہیں تو باپ اخراجات دے، محبت سے دے، پیار سے دے، جائے ملے، محبت کرے، پیار، بچے تو اس کے ہیں۔ لیکن یہاں تو روز اول سے دشمنی شروع ہو جاتی ہے اور بستے رہتے ہیں 50-50، 40-40، 30-30 سال اکٹھے ایک ہی گھر میں رہتے، 30 سال ہی لڑتے رہتے ہیں۔ روز صبح شام برتن ٹوٹتے ہیں، تمہاری ماں ایسی، وہ کہتے ہیں تمہاری نانی ایسی ہے۔ کیا تو حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ نمبر شیطان اپنے اس نمائندے کو، اس شیطان کو دیتا ہے جو میاں بیوی میں جھگڑا کرا، اسے سینے سے لگا لیتا ہے، کہتا ہے تو نے کرنے کا کام کیا، یہ برسوں تک چلے گا، یہ نسلوں تک چلے گا، انسانی نسلیں خراب کرے گا۔ اللہ کرے کہ ہم انسانوں کو بھی اس کا احساس پیدا ہو اور اللہ کی کروڑوں رحمتیں اس نبی رحمت پر جس نے زندگی کا کوئی پہلو تشنا نہیں چھوڑا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ 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 والصلاة والسلام علی حبیبہ
اللهم ربنا لا تقتلنا بحزبك ولا تهلكنا بنا. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. أنت ولينا في سفرنا وحزرنا في مالنا وأهلنا. أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد برحمته. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔